ابواب العمرہ، عمرے کے باب۔ باب وجوب العمرۃ و فضلها، عمرے کے واجب ہونے کا بیان اور اس کی فضیلت۔ وقال ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، لیس احد، نہیں کوئی شخص، کوئی ایک، الا مگر، وعلیہ، اور اس پر یا اس کے ذمہ، حجۃ، حج ہے، وعمرۃ، اور عمرہ ہے، یعنی صاحب استطاعت ہی مراد ہے۔ وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما، اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے، انہا، بے شک وہ کیا، عمرہ، لقرینتها، البتہ ساتھی ہے اس کا، کس کا، حج کا، فی کتاب اللہ عز وجل، اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حج کے ساتھ عمرے کا ذکر بھی کیا ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء کا قول ہے کہ عمرہ واجب ہے، حج تو فرض ہے صاحب حیثیت پر، لیکن ان کے خیال میں صاحب حیثیت لوگوں پر عمرہ واجب ہے۔ امام مالک کے نزدیک مستحب ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی مستحب ہے۔ کچھ سال پہلے ایک آرٹیکل آیا تھا ڈان میں، اور اس میں بہت جرات کے ساتھ اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ یہ کہا گیا کہ عمرہ تو دور جاہلیت کی ایک رسم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ نہیں کیا، اس لیے آج کل جو عمرے کا فیشن چل پڑا ہے یہ بالکل ایک غیر اسلامی رسم ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہوگا، اور اس لیے کہ ہم خود بھی واضح نہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اور اگر اس وقت بھی میں آپ سے پوچھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے تو شاید آپ میں سے آدھی کلاس بھی نہ بتا سکے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن سمی مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن عن ابی صالح السمان عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ، عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے، لما بینہما، ان چیزوں کے لیے یعنی ان گناہوں کے لیے جو ان دونوں کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی ایک عمرہ سے دوسرے عمرے تک انسان سے جو کوتاہیاں اور خطائیں ہوتی ہیں تو عمرہ اس کے لیے کفارہ یعنی گناہوں کو دور کرنے، دھونے کا سبب بنتا ہے۔ والحج المبرور، اور مقبول حج، لیس لہ جزاء، نہیں ہے اس کے لیے بدلہ، الا الجنہ، سوائے جنت کے، یعنی اس کی جزا تو جنت ہی ہے۔ باب من اعتمر قبل الحج، عمرہ کرنا حج سے پہلے۔ ہمارے ہاں ایک عام خیال ہے کہ اگر عمرہ کر لیں تو حج فرض ہو جاتا ہے، یہ بھی صرف ایک خیال ہے۔ عمرہ ایک الگ عبادت ہے، حج ایک الگ عبادت ہے۔ حج کے موقع پر ان دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جسے حج تمتع کہا جائے گا، یا حج قران میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی شخص کے پاس سال میں اتنی وسعت تھی کہ اس نے عمرہ کر لیا، اور اس کے بعد آئندہ زندگی میں کبھی اتنی وسعت نہ ہوئی کہ حج کر سکے، تو اس عمرے کی وجہ سے وہ گناہگار نہ ہوگا، کیونکہ عمرے اور حج کے جو مصارف ہیں یا اس پر جو خرچ آتا ہے وہ مختلف ہے۔ اگر ایک شخص سمجھتا ہے کہ وہ حج نہیں کر سکتا تو صرف اس ڈر سے عمرہ نہیں کرتا کہ پھر حج فرض ہو جائے گا، تو آپ دیکھیں کہ حج فرض ہونے میں شرائط اور ہیں، اور عمرہ تو ویسے بھی فرض نہیں ہے، ایک پسندیدہ عبادت ہے، تو اس صورت میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے لازم و ملزوم نہیں کیا جا سکتا۔ حدثنا احمد بن محمد اخبرنا عبداللہ اخبرنا ابن جریج ان اکرمۃ بن خالد سأل ابن عمر رضی اللہ عنہما عن العمرہ، اکرمہ بن خالد نے عبداللہ بن عمر سے عمرے کے بارے میں پوچھا، قبل الحج، حج سے پہلے، فقال، تو انہوں نے کہا، لا بأس، کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ کی بات نہیں، یعنی اگر کوئی شخص حج پر نہیں جا سکا اور صرف عمرے پہ جانا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ قال اکرمۃ، قال ابن عمر، اکرمہ کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا، اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قبل ان یحج، حج کرنے سے پہلے، یعنی الگ طور پر۔ وقال ابراہیم بن سعد عن ابن اسحاق حدثني اکرمۃ بن خالد سألت ابن عمر مثلہ۔ حدثنا عمرو بن علی حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج قال اکرمۃ بن خالد سألت ابن عمر رضی اللہ عنہما مثلہ۔ باب کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے۔ حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر عن منصور عن مجاہد
قال دخلت انا وعروة بن الزبير المسجد فاذا عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما جالس الى حجرۃ عائشہ. مجاہد کہتے ہیں کہ میں داخل ہوا عروہ بن زبیر کے ساتھ المسجد مسجد میں. فاذا تو اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جالس بیٹھے ہوئے تھے الى حجرۃ عائشہ حضرت عائشہ کے حجرے کے پاس ہی یا اس کی طرف. وَإِذَا أُنَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ اور کچھ لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز. قال وہ کہتے ہیں فَسَأَلْنَاهُ ہم نے ان سے پوچھا عن صلاتہم ان کی نماز کے بارے میں کہ کیا یہ ٹھیک کر رہے ہیں. فقال تو کہا بدعتن ابن عمر نے کہا بدعت ہے. یہ پیچھے گزر چکی ہے بات اور یہ اس لیے کہا تھا کہ ابن عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشراق پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ثم قال له پھر ان سے کہا کم اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے. قال ابن عمر کہتے ہیں 4 4 احداہن فی رجب ان میں سے ایک رجب میں تھا. فکرہنا ان نرد علیہ تو ہمیں ناپسند ہوا کہ ہم ان کی بات کاٹیں. نرد علیہ یعنی ہم ان پہ رد کریں یعنی ریجیکٹ کریں ان کی بات کو. قال عروہ کہتے ہیں وسمعنا اور سنا ہم نے استنان عائشہ ام المؤمنین فی الحجرۃ. استنان مسواک کرنا عائشہ حضرت عائشہ کا ام المؤمنین فی الحجرۃ حجرے میں. اب یہاں آپ کو تھوڑی حیرت ہوگی کہ مسواک کی آواز کیا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کمرے سے باہر بھی کوئی شخص سن لے. تو اس سے پہلے آپ نے خود ہی حدیث پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک کیا کرتے تھے تو کان یتہوع یعنی اس طرح آواز آتی تھی جیسے قے کرنے کی آواز آتی. اور وہ اس صورت میں کہ جب مسواک دانتوں کے علاوہ زبان پر اور حلق کے قریب قریب بھی کیا جائے اور یہ پورے سسٹم کو بہتر بنانے کا ایک بہترین طریقہ ہے. لیکن مسواک نرم ہو ایسا نہ ہو کہ گلے زخمی کر بیٹھے تو اس لیے اس کی آواز انہوں نے سنی. فقال عروہ سے صبر نہ ہوا کہنے لگے یا اماہ یا ام المومنین الا تسمعین ما یقول ابو عبد الرحمن سن رہی ہو یہ ابو عبد الرحمن کیا کہہ رہے ہیں. ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر ہے. قالت کہنے لگی ما یقول کیا کہتے ہیں. قال عروہ کہتے ہیں یقول یہ کہہ رہے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتمر 4 عمرات کہ انہوں نے 4 عمرے کیے. احداہن فی رجب ان میں سے ایک رجب کے مہینے میں تھا. قالت کہنے لگی یرحم اللہ ابا عبد الرحمن رحم کرے اللہ ابو عبد الرحمن پر. ما اعتمر عمرتن الا وهو شاہدہ نہیں عمرہ کیا کوئی عمرہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر وہ ہوا اور یہ ابو عبد الرحمن جو ہے شاہدہ اس میں موجود تھے یعنی یہ خود ساتھ تھے لیکن پھر بھی غلطی کر رہے ہیں. وما اعتمر فی رجب قط آپ نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا. اب یہ کیا بات ہوئی. بات یہ ہے کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گزشتہ مرتبہ آپ لاہور کب گئی تھی تو آپ سوچیں گی اور مثلاً آپ کہیں کہ نومبر میں پھر آپ سوچیں گی نہیں ہو سکتا ہے اکتوبر میں. تو یہ بالکل ایک ہیومن نیچر ہے کہ بہت ساری چیزیں جس میں سے وہ خود گزرا ہوتا ہے بعض اوقات ڈیٹس فگرز منتھس وہ بھول جاتا ہے. بہت سے لوگوں کو اپنے بچوں کی تاریخ پیدائش یاد نہیں ہوتی یا منتھ یاد نہیں ہوتا. بہت سے لوگوں کو اپنے عمر کے سال نہیں معلوم. آپ مثلا کسی بھی بزرگ سے پوچھیں اچھا آپ کی کتنی عمر ہے. خاص طور پر ایسے لوگ جن کے پاس لکھنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا. تو یہ لوگ بھی صحابہ کرام جو تھے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ہم امی قوم ہیں لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اور جب آپ ہندسے وغیرہ بتاتے تھے تو انگلیوں پہ بتاتے تھے. جیسے وہ قمری مہینوں کی جو دنوں کی تعداد ہے اس کے بارے میں آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کر کے بتایا. تو اسی طرح یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی لکھے ہوئے رجسٹر نہیں ہوتے تھے کہ کون سا کام کس دن ہو رہا ہے تو زبانی یاد رکھا کرتے تھے. اور انسان کا حافظہ جہاں بہت بہترین ہے وہاں اس قسم کی باتیں بھول جانا اور مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا یہ کوئی غیر معمولی چیز نہیں. یہ بالکل ایک نیچرل اور عام سی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ دونوں جو تھے جو پوچھ رہے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ آپ نے رجب میں نہیں کیا لیکن وہ خود سے بات کو کاٹنا نہیں چاہتے تھے. انہوں نے سوچا کہ کسی اور کی گواہی لی جائے اور یہاں ایک عورت کی گواہی مان لی گئی. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ زیادہ درست تھا بنسبت اس کے جو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا. اور ساتھ یہ دونوں خود بھی ایک طرح سے خاموش گواہ تھے اور اپنے لیے ایک اور گواہی لانا چاہتے تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے
عورتوں نے بھی کچھ کم خدمت نہیں کی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو رول رہا ہے اسلام کی یا تعلیم کی خدمت میں وہ بہت بہترین ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس موقع پر، بلکہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر وہ جہاں پر نمازی کے آگے سے کتا اور گدھا گزر جائے تو بار بار اس پہ وہ کہتی ہیں کہ تم لوگوں نے ہمیں اس کے برابر قرار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہنے کا مطلب تھا وہ یہ نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو. اور اس لیے بھی کہ عربوں کے ہاں عموماً جو عمرے ہوا کرتے تھے وہ یا رجب میں ہوتے تھے یا پھر حج کے 3 مہینوں میں سے ایک مہینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں وہ انہی مہینوں میں ہوئے ہیں، حج کے مہینوں میں، رجب میں نہیں ہوا. اچھا، ایک اور چیز یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ کا خطاب کا انداز کیا ہے. یرحم اللہ ابا عبد الرحمن، یہ نہیں کہ کوئی گالیاں دینی شروع کر دی یا جھگڑنا شروع کر دیا، بلکہ ایک طرح سے دعا دی ان کو کہ اللہ ان پر رحم کرے کہ ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے. حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء عن عروة بن الزبير قال سألت عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب میں عمرہ نہیں کیا. حدثنا حسان بن حسان حدثنا حمام عن قتادہ سألت انس رضی اللہ عنہ کم اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے. کس سے پوچھا گیا؟ حضرت انس سے. قال 4، انہوں نے کہا 4. عمرۃ الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال جب وہ روک دیے گئے تھے، فی ذی القعدہ، ذو القعدہ میں، حیث صدہ المشرکون، جب ان کو مشرکین مکہ نے روک دیا تھا، وعمرۃ من العام المقبل، اور دوسرا عمرہ اس سے اگلے سال جسے عمرۃ القضاء کہا جاتا ہے، فی ذی القعدہ، ذو القعدہ میں، حیث صالحہم، جب آپ نے ان سے صلح کی، وعمرۃ الجعرانہ، تیسرا جعرانہ کا عمرہ، اذا قسم غنیمتا، جب آپ نے غنیمت تقسیم کی، اراہ حنین، راوی کہتے ہیں کہ یہ جنگ حنین کی بات ہے، اور یہاں 3 کی بات ہوئی تو چوتھے کی بات نہیں ہو رہی، جبکہ پیچھے فگر چوتھا، تو چوتھا حج کے ساتھ کیا تھا. ٹھیک ہے. قلت کم حجہ، میں نے پوچھا آپ نے کتنے حج کیے تھے؟ قال واحدتن، کہا کہ ایک ہی حج کیا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کا حج ایک تھا. عمرے بالفعل 3 تھے جو آپ نے ادا کیے، ایک کا آپ نے ارادہ کیا، احرام پہنا، لیکن واپس لوٹ آئے. تو اس لیے 4 کا عدد جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ ارادہ بھی شامل کر لیا جاتا ہے، وہ سفر بھی شمار کر لیا جاتا ہے جب آپ حدیبیہ کے سال تشریف لے گئے تھے، لیکن عمرے جو ٹوٹل تھے وہ 3 ہی تھے. حدثنی ابو الولید ہشام ابن عبد الملک. اب یہ آپ دیکھیں کہ کون ہیں ہشام بن عبد الملک، یہ اموی خلیفہ ہیں. خلفاء بھی حدیث کی روایت کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ اموی خلفاء میں یہی ایک زاہد اور صالح انسان تھا، یعنی دوسروں کی نسبت، اور اس کو حمامت المسجد کہا جاتا تھا، مسجد کا کبوتر. آپ نے دیکھو کہ کبوتر وغیرہ مسجد میں گھر بنا لیتے ہیں، یا آپ نے مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے باہر بہت سے کبوتر دیکھے ہوں گے. اور یہ بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابتدائی دور کی روایت رہی ہے کہ لوگ اس کے آس پاس ان کو چیزیں ڈالتے ہیں، ان کے کھانے پینے کی، جس کی وجہ سے وہاں پر ان کی رونق خوب رہتی ہے. حدثنا حمام ان قتادہ قال سألت انس رضی اللہ عنہ فقال، میں نے حضرت انس سے پوچھا تو انہوں نے کہا اعتمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث ردوہ، عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہوں نے آپ کو لوٹا دیا، یعنی حدیبیہ والے سال. ومن القابل عمرۃ الحدیبیہ، اور پھر اگلے سال حدیبیہ والے عمرے کو ادا کیا، یعنی اس کی قضاء. وعمرۃ فی ذی القعدہ، ایک عمرہ آپ نے ذی القعدہ میں کیا. وعمرۃ مع حجتہ، اور ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا. حدثنا ہدبہ حدثنا حمام وقال اعتمر 4 عمر فی ذی القعدہ الا التي اعتمر مع حجتہ، کہ آپ نے 4 عمرے جو ہیں وہ ذی القعدہ کو کیے مگر جو آپ نے حج کے ساتھ کیا. عمرته من الحدیبیہ ومن العام المقبل ومن الجعرانہ حيث قسم غنائم حنین وعمرة مع حجته. حدثنا احمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سألت مسروقا وعطاء ومجاہدا فقالوا اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدة قبل ان يحج. یہ سب کہتے ہیں مسروق، عطاء اور مجاہد کہ عمرہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں حج سے پہلے. وقال سمعت البراء بن عازب رضی اللہ عنہما یقول اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذی القعدہ قبل ان یحج مرتین، کہ حج سے پہلے 2 عمرے آپ نے ذی القعدہ ہی میں کیے. باب عمرۃ فی رمضان، رمضان میں عمرہ کرنا.
حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما يخبرنا يقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لامرأة من الانصار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت سے کہا، سماہا ابن عباس، ابن عباس نے ان کا نام بتایا، فنسیت اسمہا، لیکن میں ان کا نام بھول گیا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو، ما منعکی ان تحجی معنا، کس چیز نے روکا ہے تجھ کو کہ تو حج کرے ہمارے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ حج پہ کیوں نہیں چلتی ہو؟ قالت، کہنے لگی، کانا لنا نادح، کہ ہمارے لیے ایک اونٹ تھا، فرکبہ ابو فلان، تو سوار ہوئے اس پر فلاں شخص، وابنہ لزوجہا، اور اس کے شوہر کا بیٹا، وابنہا، اور اس کا اپنا بیٹا، وترک نادحا، اور چھوڑ دیا اونٹ کو، نندح علیہ، ہم پانی لاتے ہیں اس پر، یعنی ایک اونٹ ہے جس پہ ہم پانی لاتے ہیں اور دوسرا اونٹ جو ہے وہ جا چکا ہے۔ قال فاذا کان رمضان، تو آپ نے فرمایا کہ جب رمضان آ جائے، اعتمری فیہ، تو عمرہ کر لینا اس میں، فإن عمرۃ فی رمضان، کیونکہ عمرہ رمضان میں کرنا حجۃ، حج کے برابر ہے، او نحو مما قال، یا آپ نے اسی طرح کے الفاظ ادا فرمائے۔ تو یہاں پر ایک چیز تو آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ترغیب بھی دی، اور یہ ترغیب صرف مردوں کے لیے نہیں تھی، عورتوں کے لیے بھی تھی۔ اب یہ عورت جو ہے یہ آپ کی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن آپ اس کو حج کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نظر میں وہ صاحب استطاعت ہوں گی، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب تھا کہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم محرم کے بغیر ہی چلو، بلکہ ان کو حج کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلو۔ اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج پر نکلنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات تھی، لیکن اس کی مجبوری تھی کہ مال ہونے کے باوجود سواری نہیں تھی، تو اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا حج کے ابواب میں کہ استطاعت میں زاد راہ بھی آتا ہے اور سواری بھی آتی ہے۔ اگر کسی کے پاس زاد راہ ہے لیکن سواری نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پر وہاں پر کھانے پینے کے لیے اور پیچھے گھر میں چھوڑنے کے لیے تو ہے، لیکن ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں یا اور اسباب اس قسم کے نہیں ہیں، تو اس پر بھی پھر حج فرض نہیں رہتا۔ یہی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بس اتنا کہہ کے چھوڑ دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اب حج نہیں کر سکتی تو اس کے بعد رمضان میں عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے۔ باب العمرۃ لیلۃ الحسبۃ وغیرہا، محسب کی رات میں یا کسی اور وقت عمرہ کرنا۔ حدثنا محمد بن سلام اخبرنا ابو معاویہ حدثنا ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافین لہلال ذی الحجۃ فقال لنا، یہ حدیث بہت دفعہ گزر چکی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب لوگ حج پر گئے تو آپ 25 ذوالقعدہ کو نکلے، آپ نے فرمایا من احب منکم ان یحل بالحج فلیحل، کہ جو بھی تم میں سے یہ چاہے کہ حج کا احرام پہنے تو حج کا پہن لے، ومن احب ان یحل بعمرۃ فلیحل بعمرۃ، اور جو عمرے کا احرام پہننا چاہے وہ عمرے کا پہنے، فلولا انی اہدیت، اور اگر میں اپنے ساتھ ہدی نہ لاتا لاحللت بعمرۃ، تو میں عمرے کا احرام پہنتا۔ قالت، کہنے لگی، کون کہنے لگی؟ حضرت عائشہ، فمنا من احل بعمرۃ، تو ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے عمرے کا احرام پہنا، ومنا من احل بحج، اور کچھ نے حج کا احرام پہنا، وکنت ممن احل بعمرۃ، اور میں نے عمرے کا احرام پہنا، فاظلنی یوم عرفۃ وانا حائض، اور میں یوم عرفات تک حائضہ رہی، فشکوت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حال بیان کیا، فقالا، تو فرمایا، ارفضی عمرتکی، اپنا عمرہ چھوڑ دو، ارفضی رفضہ کا معنی تھا انکار کرنا، عمرے کا احرام کھول دو، وانقضی رأسکی، اور اپنا سر بھی کھول دو، وامتشطی، اور کنگھی کر لو، واہلی بالحج، اور حج کا احرام پہن لو، یعنی حج کی نیت کر لو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ کنگھی کرنے کی بات جو ہے یہ اس کے بعد آ رہی ہے، احرام کھولنے کے بعد۔ کل کے سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ کیا احرام کی حالت میں کنگھی کی جا سکتی ہے؟ تو اس میں ایک احتیاط برتنی چاہیے، اگر ایسی کنگھی کہ جس سے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو نہیں کرنی چاہیے، یا صرف اتنی کر لے کہ جس میں انسان تھوڑے سے بالوں کو درست کر کے اپنے بال باندھ لے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے کہ وانقضی رأسکی، اپنا سر کھول دو، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بالوں کو اس طرح انہوں نے باندھا ہوا تھا کہ جس سے
وہ اڑے نہ یا الجھے نہ. نہ صرف یہ کہ ازواج مطہرات بلکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیچھے آپ بارہا پڑھ چکے کہ آپ نے جب احرام پہنا تو کیا فرمایا؟ لبت رأسی، کہ میں نے اپنے بال جما لیے ہیں. تو احرام جب انسان پہنے تو اس وقت اس طرح اپنی کنگھی وغیرہ کر لے یا اس طرح کی کوئی چیز لگا لے کہ جس سے بالوں کے باہم الجھنے یا گرنے یا ان کو اڑنے کا زیادہ اندیشہ نہ ہو اور کنگھی کی بھی ضرورت پیش نہ آئے، کیونکہ یہاں پر آپ کنگھی کا حکم جو ہے وہ احرام کھولنے پر دے رہے ہیں. وَأَهِلِّ بِالْحَجِّ، اور حج کا اب احرام پہن لو. فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةُ الْحَسْبَةِ، جب حسبہ کی رات آئی، أَرْسَلَ مَعِي عبد الرحمن إلى التنعیم، تو آپ نے میرے ساتھ میرے بھائی عبد الرحمن کو تنعیم کی طرف بھیجا. فَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرَتِي، تو میں نے عمرہ کیا اپنے عمرے کی جگہ پر. باب عمرۃ التنعیم، تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا. اب بھی بہت لوگ یہ کرتے ہیں. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن عمرو سمع عمرو بن اوس ان عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما اخبرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا ان یردف عائشہ، کے ساتھ بٹھا کے لے جائیں حضرت عائشہ کو، ویؤمرها من التنعیم، اور انہیں تنعیم سے عمرہ کروا لیں. قال سفیان مرتن، ایک مرتبہ سفیان کہتے ہیں سمعت عمرا، میں نے عمر سے سنا، کم سمعتہ من عمر، یا کتنی ہی مرتبہ میں نے عمر سے یہ حدیث سنی. اس آخری حصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب حدیث کی روایت ہوتی تھی تو چند لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے پاس احادیث زیادہ تھیں، اور جب وہ روایت کرتے تو مختلف اوقات میں مختلف لوگ آ کے سنا کرتے تھے. جب یہ کہتے کہ میں نے عمر سے ہی کئی مرتبہ یہ حدیث سنی تو مراد ان کی یہ تھی کہ ان کی مجلس میں جب وہ یہ حدیث سناتے تھے تو میں کئی دفعہ موجود تھا. کہنے کا مطلب ان کا صرف یہ ہے کہ میں حدیث بیان کرنے میں غلطی نہیں کر رہا. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن حبيب بن المعلم عن عطاء حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم احل واصحابه بالحج، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے حج کا احرام باندھا. وليس مع احد منهم هدي، اور ان میں سے کسی کے پاس بھی ہدی نہ تھی، غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم و طلحہ، سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طلحہ کے. وکان علی قدم من الیمن ومعه الہدی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے تشریف لائے اور ان کے پاس بھی ہدی تھی. فقال، تو انہوں نے کہا، احللت بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے احرام باندھا وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، یعنی میری نیت بھی وہی ہے جو آپ نے کی ہے. وَأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَذِنَ لِأَصْحَابِهِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دی تھی، أَن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، کہ وہ اس کو عمرہ کر لیں، يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ، بیت اللہ کا طواف کریں، ثُمَّ يُقَصِّرُوا، پھر بالوں کو کتروا لیں، وَيَحِلُّوا، اور حلال ہو جائیں، إِلَّا مَن مَعَهُ الْهَدْيُ، مگر جس کے پاس ہدی ہو. فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر فبلغ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو استقبلت من امری ما استدبرت ما اهديت ولولا ان مع الهدي لاحللت وان عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف. قال فلما طهرت وطافت قالت يا رسول الله اتنطلقون بعمرة وحجة وانطلق بالحج؟ فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وَأَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكَ بْنَ جُعْشُمَ لَقِيَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ. یہ حدیث پیچھے بہرحال گزر چکی ہے، یہاں نئی بات یہ ہے آخر میں کہ سراقہ بن مالک، یہ سراقہ کون تھا؟ ہجرت کے موقع پہ اس کا کردار آپ کو یاد ہوگا. لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، وَهُوَ بِالْعَقَبَةِ، اس وقت کے آپ عقبہ میں تھے. عقبہ بڑا شیطان جمرۃ العقبہ ہے. وَهُوَ يَرْمِيهَا، اور آپ اس کو کیا کر رہے تھے؟ کنکریاں مار رہے تھے. فقالا، تو اس نے پوچھا، الکم ھذہ خاصۃ، کیا یہ آپ کے لیے خاص ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قالا، فرمایا، لا، نہیں، بل لابد، بلکہ ہمیشہ کے لیے. اب یہاں یہ جو سراقہ کا سوال تھا نا، یہ کنکریاں مارنے کے بارے میں نہیں تھا. سوال اس کا یہ تھا کہ حج کو فسخ کر کے عمرہ کر دینا خاص آپ کے لیے ہے یا بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے بھی؟ یعنی حج تمتع کی طرف اس کا اشارہ تھا، کیونکہ آپ نے تو قران کیا تھا، لیکن صحابہ کرام کو آپ نے کیا فرمایا کہ وہ صرف عمرہ پہلے کریں، پھر مکہ سے حج کی نیت دوبارہ کریں.